یہ وفاق اور صوبوں کی جو ایکویشن ہے یہ ترمیم کے بغیر اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے بھی تو ترمیم آنا ضروری ہے نا. نہیں فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں نا جی, اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بوجھ صوبوں کو برداشت کرنا ہوگا جو اس وقت وفاق برداشت کر رہا ہے. تو اگر وہ خود ہی ایمیکیبلی جو چیزیں ان سے متعلقہ ہیں, جو چیزیں صوبوں کے اندر امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, تو وفاق اگر وہ صوبوں پر وہ بوجھ برڈن شفٹ کر دیتا ہے تو اٹس پاسبل. اس میں یہ تو نہیں ہے جو این ایف سی کے تحت آبادی کے تناسب سے جو شیئر ملتا ہے وہ تو ملے گا, لیکن ساتھ کچھ برڈن بھی ان کے اوپر آ جائے گا, وہ برڈن ان کو اٹھانا پڑے گا. تو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. پنجاب تو ولنگ تھا پہلے بھی اور ابھی بھی ہے, اور سندھ کے حوالے سے ایشو تھا تو وہ پیپلز پارٹی اس سے متعلقہ جماعت ہے, تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس فارمولے کے اوپر ان پرنسپل ایگریمنٹ ہے, نیٹی گریٹیز طے ہو. لیکن ہم تو یہ بھی سن رہے ہیں کہ یہاں سے رائیاں ہو رہی ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے وہ ناراض ہیں نون لیگ سے. واٹس یور انفارمیشن اباؤٹ دس؟ یہ کیا سرائیاں نہیں ہیں, یہ ربش ہے. کوئی اس قسم کی اپنے پاس سے گھڑ کر اپنی باتیں شروع کر دے تو اس کا میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے نا. اس کی کیا تردید کی جائے؟ ایوان صدر بھی پریشان ہوتا ہوگا, مرزا سولنگی صاحب بھی پریشان ہوتے ہوں گے کہ یہ کیسی افواہیں ہیں, ان پر میں کیا بات کروں. ایک آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نواز. اس میں ایک کہ جو پولیٹیکل وزڈم ہے آصف علی زرداری صاحب کا, مفاہمت کا بادشاہ ان کو ویسے نہیں کہا جاتا, پہلی بات. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک کامن فرینڈ بھی ان کا ہے بٹوین مسلم لیگ نواز اینڈ پیپلز پارٹی جو ان کے جوڑ کر رکھ رہا ہے. وہ کامن فرینڈ کی وجہ سے ہی آج فرینڈز بیسٹ فرینڈز بنے ہوئے جو کہ ماضی میں اینیمیز تھے. دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے در کے اوپر اللہ نہ کرے میں عجیب بات کروں, لیکن میں نے ناک سے لکیریں نکالتے ہوئے دیکھا ہے تحریک انصاف والوں کو 26 آئینی ترمیم کے دوران, جو مولانا فضل الرحمان سے متعلق کیسی گفتگو کرتے تھے, لیکن مولانا کی تعظیم اور تکریم ان کو کرنی پڑی نا. پھر ان کو اپنے الفاظ کو واپس دینا پڑا, پھر ان کی امامت میں نماز ادا کرنی پڑی. تو یہ تو تمام چیزیں ہوئی نا, تو یہ ہم نے وٹنس کی. تو سیاست میں کوئی مستقل حریف نہیں ہوتے, کوئی مستقل جو ہے اتحادی نہیں ہوتے. کبھی ایک دن آپ کے کوئی اتحادی ہے تو اگلے دن وہ آپ کا مخالف ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2024 کے انتخابات سے پہلے بلاول نے کمپین میں بڑا نشانہ بنایا تھا نواز شریف صاحب کو, لیکن پھر جب وہ اسمبلی الیکٹ ہوگی انہوں نے کہا جی کہ اب ہم نے اسمبلی کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے, اور ہم نے ملک کو آگے بڑھانا ہے. ایک پریڈکشن عمران خان صاحب نے بھی کی تھی کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے, آج جو یہ اتنا لڑ رہے ہیں یہ ایک پوائنٹ پہ آ کے بیسٹ فرینڈز بن جائیں گے, اور وہ ہم نے دیکھا کہ آج یہ بیسٹ فرینڈز بن گئے. جی وہ محمود خان اچکزئی سے متعلق بھی وہ بڑی باتیں کرتے تھے, وہ کہتے مجھے بڑی غلط فہمی ہے, یہ تو بڑا 2 نمبر آدمی ہے. پھر وہ 2 نمبر آدمی جس کو محمود خان اچکزئی کو وہ کہتے بڑا ڈرامے باز ہے, وہ چادر اوپر کر کے انہوں نے ایکٹنگ بھی کی تھی, تو پھر اسی 2 نمبر آدمی کو انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا نیشنل اسمبلی کا, ٹھیک ہے جی, اور اپنی پوری پارٹی کو سائڈ پہ کر دیا. اسے ہم پالیٹکس کا حسن کہیں, کیا اس کو پارٹی کا حسن کہیں کہ ڈسٹرسٹ کہتے اپنی پارٹی کے اوپر, کیونکہ انہوں نے تو دیکھیں اپنی جماعت سے پیپلز پارٹی اپنا اگر پرائم منسٹر بن رہا ہو تو اپنا پرائم منسٹر بنائے گی, اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن بن رہا ہو تو اپنا بنائے گی, وہ کسی دوسری جماعت کو اٹھا کے نہیں دے گی. لیکن عمران خان صاحب کو خود جیل میں ہیں, ان کو پتہ ہے میں ڈسکوالیفائڈ ہو چکا ہوں, میں نااہل ہوں, اب وہ سزا یافتہ مجرم ہیں, وہ کنوکٹ ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں کنوکٹ ہو گیا ہوں تو میری پارٹی کا بندہ کیوں کوئی عہدہ انجوائے کرے, تو انہوں نے کہا جی یہ میں پارٹی کو دوں گا ہی نہیں. اس کا اگر میں ادر وے دیکھوں تو یہ تھا کہ پارٹی والوں کے لیے بہت سے کیسز بن رہے تھے, ان کو کیسز میں 9 مئی کے کیسز ہوں یا اور بھی کیسز ہوں, 144 سیکشن لگا کے کسی کو اریسٹ کر لینا, تو شاید ان کو لگا ہو کہ اچکزئی صاحب کی کیونکہ اپنی کیونکہ ان کی ایک اپنی بھی تو جماعت ہے, پی ٹی آئی کے اندر جو ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے, ایک صوبے کے اندر ایک ضلع کی بھی نمائندگی نہیں ہے جس کے پاس, جس میں صوبے کے اندر ایک ضلع کی نمائندگی نہیں ہے. آپ اس جماعت کو سمجھتے ہیں کہ اس کی اپنی جماعت ہے, اس کا بڑا کارنامہ ہے. اگر ایک نارمل بات کی جائے تو اچکزئی صاحب نے بھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی رول تو ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. ایک ذمہ داری سونپی. کیا رول ادا کر سکتے ہیں آپ وکیل ہیں, بتائیں مجھے. آواز اٹھا سکتے ہیں, احتجاج کی کال دے سکتے ہیں, ایوان میں شور شرابہ مچا سکتے ہیں. احتجاج کی کال کے لیے لوگوں کا نکلنا ضروری ہے. وہ کالز انہوں نے دی ہیں, لوگ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, لوگ نہیں نکلتے. اب وہ عشق عمران کا منجن سوشل میڈیا کے اوپر تو بکتا ہے, لیکن جب عملی طور پر آن گراؤنڈ نکالنا ہو تو پھر وہ میں نے دیکھا تحریک انصاف والے بھاگتے بڑے تیز ہیں, چاہے وہ علی مین گنڈا پور ہیں, چاہے بشرا بیگم ہیں, چاہے اور دیگر رہنما ہیں, جو ٹیلی ویژن پر آ کر تو بڑی بڑی بڑکے ماریں گے, لیکن عملی طور کے اوپر جب آن گراؤنڈ احتجاج کرنے کی بات آئے گی تو پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے, وہاں پر بڑی بڑی باتیں کریں گے. گراؤنڈ کے اوپر کہتے ہیں جی کہ آ جائے ورکر مار کھانے کے لیے. ورکر نکلنے کو تیار نہیں ہے, لیڈرشپ نکلنے کے لیے راضی نہیں ہے, تو
پارٹی نے جو کہ سڑک کو گرم کرنے والا ایک آپشن ہوتا ہے نا, یہ سیاسی جماعت کا آخری آپشن ہوتا ہے, وہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں پہلے جی. اچھا, آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی, دہشت گردی کی بات کی, تو ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ گورنر صاحب اور سی ایم صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور وفاق پہ تنقید کر رہے تھے کہ جو یہ ہے ایگزیکٹلی کہ بڑی زیادتی ہوتی ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ. یہ الائنمنٹ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ دوستی ہے, یہ ایک اچھا شگن ہے؟ یہ بیسکلی آن گراؤنڈ لوگوں کے جو مطالبات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پبلک پلس کے اوپر تینوں جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں. پہلی بات, اس میں میں کم از کم اس بات سے ڈیفر کروں گا کہ نیشنل انٹرسٹ کو آپ کو ترجیح دینا چاہیے, نہ کہ دیکھیں آپ کے جو ریزروز ہیں گیس کے, یا آپ گیس جو ہے نا وہ گاڑیوں کے ایندھن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. دنیا کے اندر جو گیس ہے, گیس کو انڈسٹریل یوز کے لیے رکھا جاتا ہے. ایون کہ باہر کے ممالک کے اندر, برطانیہ کے اندر, مختلف ممالک کے اندر آپ بجلی کے اوپر کوکنگ کرتے ہیں. پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر آپ گھر کے اندر تو دور کی بات ہے, گاڑیوں کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں گیس کو, سی این جی کو. یہ پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں غلط پالیسی آئی تھی جس کو کنٹینیو نہیں رہنا چاہیے تھا, فوری طور پر ختم کرنا چاہیے. اور ابھی بھی اس کے اوپر اگر احتجاج ہو رہے ہیں تو جو کہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. آپ انڈسٹری کو دیں جو کہ ملک کی ترقی میں حصہ ڈالتی ہے. دنیا میں گیس انڈسٹری کو دی جاتی ہے, ایون کہ ہاؤس ہولڈز کو بھی فراہم نہیں کی جاتی. اچھا حسن, آپ تجزیہ کیونکہ آپ کے پاس ایک نالج ہے, ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پیٹرول بہت مہنگا ہوا, پاکستان میں تو کچھ زیادہ ہی مہنگا ہو گیا, گیس بہت مہنگی ہوئی, بجلی کے اگر آپ 11 یونٹ استعمال کر رہے ہیں تو جو بل ہونا چاہیے وہ مطلب ہر چیز ٹیکسز لگا کے وہ 2600, 2700, 3000 تک جا رہا ہے. اب اس کی وجہ سے جو اپوزیشن الائنس ہے انہوں نے جمعے کو احتجاج کی کال دے دی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ بڑا لیٹ کال دی ہے, کیونکہ جو اپوزیشن کا کردار ہونا چاہیے وہ تو ان کو پہلے سے ادا کرنا چاہیے تھا. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پہ کوئی وہ پریشر بلڈ کر پائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں مہنگائی سے آپ بھی سفر کر رہے ہیں, میں بھی سفر کر رہی ہوں, ہمارے کیمرہ مین بھی سفر کر رہے ہیں, تو یہ پہلے نہیں ہو جانا چاہیے تھا. احتجاج, پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے تو پاکستان اس سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ پیٹرول کچھ زیادہ ہی بڑا ہے پاکستان میں. نہیں, کچھ یعنی لیوی ضرور لگائی ہے انہوں نے, اس میں کچھ گنجائش دی جا سکتی ہے, لیکن کیونکہ آپ کے پاس اس وقت یعنی اس کے علاوہ کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہے, تو یعنی گورنمنٹ کے جو بابو ہیں, کوئی ایسا برائٹ مائنڈ ہے جس نے کہا کہ لیوی کو بڑھا کر تو لوگوں سے ڈائریکٹلی پیسے لے لو, سب سے لو بھائی ریٹیلر کے اوپر آپ لگائیں, ٹیکس لگائیں, اس سے آپ پیسے لیں. ایک پروڈکٹ جو کہ یعنی فیکٹری سے نکلتی ہے وہاں پر تو اس کو جو ہے وہ آپ پیمنٹس جو ہے اس کی تمام کی تمام بکس جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں. اس کے بعد وہ پروڈکٹ جہاں پر ریٹیلر کے پاس بکتا ہے وہاں پر کوئی اس کے اوپر جی ایس ٹی پے نہیں کرتا, کوئی اس کے اوپر باقی ٹیکس پے نہیں کرتا, تو ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے جو کہ میرے خیال کے مطابق زیادہ ضروری ہے. یہ احتجاج کریں جی, مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں, یہ احتجاج ہو سکتا ہے جو آفریدی صاحب آج احتجاج کر رہے ہیں, جو 26 نمبر پر آ کر ایک کانوکٹ کیس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے. Don't you think this is justified? No, it's not. Okay. Because he is not in a position to dictate government اور ٹو ڈکٹیٹ جو ہے وہ جیل صحت کا معاملہ ہے نا, صحت کا معاملہ ہے. اس کے لیے نواز شریف صاحب بھی 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کے باہر گئے, میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جا چکا ہے جس نے آج بھی ایگزامن کیا. ڈاکٹر عارف صاحب بھی اس میں موجود تھے جن کے بارے میں بار بار یہ کہتے رہے, انہوں نے ان کو ایگزامن کیا. ایک شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی ہیں, ایک پیمس کے ڈاکٹر ہیں, پلس میڈیکل ٹیم ان کے ساتھ گئی ہے جو کر کے اپنی رپورٹ دے گی. ابھی وہ رپورٹ دے گی کس کو؟ چیف کمشنر اسلام آباد کو. وہ چیف کمشنر اسلام آباد کی پھر رپورٹ کے اوپر انحصار ہوگا کہ یہ کیا واقعی ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا چاہیے. ان کی جو آنکھ کا جو ایشو ہے, بیماری ہے, اس کے لیے ان کا ہاسپٹلائز ہونا ریکوائرڈ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ہوں گے, اور اگر نہیں ریکوائرڈ تو وہ نہیں ہوں گے. یہ ڈکٹیشن دینا جو ہے نا تحریک انصاف کی عادت بنی ہے, وہ لینا نہیں چاہیں گے. وہ حکومت نے لینے سے انکار کر دیا. بٹ وہ ہم کیونکہ ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت محترم نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہوئی, 50 روپے کا اسٹامپ پیپر تھا, وہ اس پہ باہر گئے, پھر وہ جس طریقے سے آئے, جس طرح سے ہائی کورٹ نے ان کا استقبال کیا ایئرپورٹ پہ جا کے, تو ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کی بھی کیونکہ آنکھ کا مسئلہ ہے, ایک بینائی ہے, تو اس پہ اگر میڈیکل بورڈ, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کمشنر صاحب, تو وہ بھی تو گورنمنٹ کے ہی سیونٹ ہے, گورنمنٹ کے ہی ڈاکٹرز کا بنا ہے جی بورڈ, اور ان کی رپورٹ کے اوپر اس جو بیس ہے وہ ڈاکٹرز بھی, وہ ڈاکٹر کی رپورٹ ہے. پٹیشنز میں نے خود دیکھی ہیں, ان پٹیشنز میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو اپنے پرسنل ڈاکٹرز چاہتے ہیں, وچ از جسٹیفائڈ, آپ اگر اپنے ڈاکٹر سے سیٹسفائی ہیں تو وہ آپ کو ایگزامینیشن کر لے. چلیں نیکسٹ کوسچن. کے پی میں وزراء کی تعداد بڑھائی گئی, پاکستان آلریڈی کرائسس سے گزر ہے, وزراء کی تعداد بڑھائی گئی, دیٹ مینس کہ ان کے خرچے ہوں گے, ان کی گاڑیوں کے خرچے ہوں گے.
بہت غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ 11 روپے کا طیارہ خریدا گیا, بڑے مہنگے مہنگے پائلٹس. ویسے میں اوور آل بات کر رہی ہوں, مریم صاحبہ نے بڑا اچھا ایک گرین سوٹ پہنا, گرین بیگ پکڑا, ان کے ساتھ ان کے کافی لوگ تھے باکو میں. اتنے لوگوں کے جانے کی کیا ضرورت تھی کہ جہاں ایک طرف کے پی بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں, ہم اسے بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ یہ ویکیشن ہو رہی ہے پاکستان کی عوام کے پیسے پہ, جہاز کے پیٹرول کے پیسے پہ جو پاکستان کی عوام دے گی. ملک کرائسس سے گزر رہا ہے. آذربائیجان میں اگر وہ صدر صاحب تھے تو ان کے ساتھ 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جبکہ ہمارے پاکستانی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے ویکیشن پہ گئے ہوئے ہیں تو وہ سارے پاکستانی وہاں پہ ان کے ساتھ مریم بی بی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دین وائی ناٹ حسن ایوب, سزین جہان خان اینڈ دا کیمرہ مین, پر سب جائیں, پھر سب کو باکو دیکھنا چاہیے. حسن ایوب, سزین جہان خان کو انویٹیشن آیا وہاں سے نہیں تو پھر حسن اپنی ایوب, سزین سہیلیوں جہان کو آئے خان جو گا ہے پنجاب گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے مریم بی بی وڈ بی نا. نہیں دیکھیے پنجاب جو ہے وہ سمجھ لیں گے, دیکھا جائے تو کوئی 70 کے قریب ممالک ایسے ہوں گے دنیا میں جن سے بڑی آبادی, زیادہ آبادی پنجاب کے پاس ہے, جس سے زیادہ وسائل پنجاب کے پاس ہے. اتنے زیادہ لوگ جائیں گے دیشوں میں. اب سن لیں, پنجاب کا مقابلہ اگر آپ نے کرنا ہے تو پنجاب کو, باقی صوبوں کو یہ انویٹیشنز کیوں نہیں آ رہے؟ کوشچن ہے میرا آپ سے. حکومت ان کی ہے نا جی, باقی صوبوں کے پاس شاید تیارہ نہیں ہے. تیارے کی بات نہیں ہے, آپ وہ کمرشل پر بھی جا سکتے ہیں. اچھا انویٹیشن, اچھا ایز پر مائی نالج پی ایم صاحب کو آیا تھا اور ان کی جو بھتیجی ہیں وہ گئی ہیں. یہ تو پھر آپ کنفرم کریں, آئی ڈاؤٹ اٹ. But اس طرح ہوتا نہیں but the ہے question is کہ اتنے زیادہ فیڈرل لوگ گورنمنٹ کو نہ ریپرزینٹ کرتی ہیں, نہ مریم نواز کی عادت ہے کہ وہ کسی کی جگہ پر نہ جو بلینکس ہیں ان کو فل کریں. But the question is کہ ان کا نام why so مریم many نواز شریف ہے, people? ان کا نام وہ بڑی بزی خاتون ہے. وہ جو ان کی پرفارمنس ہے, جو ان کا اس وقت ایسا چیف منسٹر کارکردگی ہے, وہ اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر رہا.